अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पॉइंट ऑफ ऑडिट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। व्यूवर्स, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी एक नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। वो उस जमात का क्या नाम रखेंगे, उस जमात में कौन कौन शामिल होगा, मुल्क में पहले से ही इतनी सियासी जमातें होने के बावजूद क्या एक नई सियासी जमात की गुंजाइश है, हम अपने आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर सोलंकी साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो जमात बनाने जा रहे हैं उसका ऐलान वो कब कर रहे हैं और उसमें कौन कौन शामिल होगा? हाँ जी बिल्कुल, शाहिद खाकान अब्बासी बड़े अरसे से तैयारी कर रहे हैं सियासी जमात बनाने की, और वो नून लीग से ही टूटे हैं। ज़ाहिर है नून लीग की पॉलिसियों से उन्होंने इख्तलाफ किया और उन्होंने ये कहा कि जी नून लीग रिवायती जमात बन गई है जो कुछ नहीं कर पा रही। सही। और इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाच रही है, चल रही है, तो लिहाजा हम नई सियासी जमात बनाएंगे और हम इनकलाब लाएंगे, उन्होंने ये कहा है। और उसके लिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के लिए भी कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर वो क्योंकि बिलावल भुट्टो के तर्जमान रहे हैं, पीपल्स पार्टी में रहे हैं, सेनेटर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, और ज़ाहिर है वो ख़ानदानी, उनके वालिद भी एमएनए रहे हैं नवाज़ खोखर साहब सही मरहूम। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का भी चांस है कि वो भी जा सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वो भी नून लीग रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं सूबाई सिंध के, सही, और उनके लिए भी कहा जा रहा है। इसी तरह नून लीग से निकाले गए हैं सरदार मेहताब अब्बासी। सरदार मेहताब अब्बासी से कुछ अर्सा पहले मेरी बात हुई थी अपनी, सही, एबटाबाद से तल्लुक़ है उनका, तो उन्होंने ये कहा, ज़ाहिर है वज़ीर आला रहे हैं, KPK के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी से वो राब्ते में हैं, और उन्होंने भी वही बातें की हैं तकरीबन जो शाहिद खाकान अब्बासी बातें कर रही हैं, और जो शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ है उसके करीब करीब हैं वो भी। सही। और नून लीग से वो भी इख्तलाफ रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम राब्ते में हैं शाहिद खाकान अब्बासी के साथ, हो सकता है वो भी जाएं। और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हम सियासी जमात ये बनाएंगे तकरीबन कोई 8-10 दिन के अंदर बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। नाम उन्होंने तजवीज़ कर दिया है कि अवाम पाकिस्तान। सही। अवाम पाकिस्तान, ये पार्टी का नाम, ये पार्टी का नाम होगा अवाम पाकिस्तान, और हम अवामी सियासत करेंगे। उन्होंने फिर तनकीद भी की है कि पिछले 30 साल में एक PTI एक वाहिद जमात है जो सही तरीके से बनी है। सही। उनके बकौल, हालांकि मैं इस बात से इख्तलाफ रखूँगा क्योंकि PTI तो इमरान खान ने तो बनाई, इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान डिक्टेटर नहीं थे, लेकिन PTI इमरान खान अकेले तन तनहा 200 बंदों के साथ रैलियाँ निकालते थे, मुजाहरे करते थे, सियासत करते थे, अपारे में आते थे, मुजाहरा करने तो 200 बंदे भी नहीं होते थे। उसके बाद ये 13-14 में ज़ाहिर है ISI के जो उस वक़्त के हेड थे ज़हीरुल इस्लाम, और ये जनरल फैज़ हमीद और बाजवा, और इस तरह इन लोगों ने इसको परवान चढ़ाया ना PTI को। सही। तो जो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि अवामी तौर पर एक नेचुरल तरीके से बनी है, नेचुरल तरीके से नहीं बनी। मीडिया को इस्तेमाल किया गया। मीडिया को कहा जाता था कि खान साहब के ये जो 126 दिन का धरना लगा था कि इस धरने में खाली कुर्सियाँ नहीं दिखानी, ये हमें भी इंस्ट्रक्शंस होती थी अपने TV चैनल्स की तरफ से, खाली कुर्सियाँ नहीं दिखानी, भरी भरी कुर्सियाँ सिर्फ रिकॉर्ड करनी है, ताकि उसका बड़ा जलसा, उसको फिर एडिट करके वो चलाते थे ताकि बड़ा जलसा। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये एक नेचुरल जमात बनी है। बाकी जो जमातें इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है वो जमातें सरवाइव नहीं कर पाई, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं की, लेकिन जो छोटी छोटी जमातें बीच में बनती है ना, मिसाल के तौर पर MKM बनी, या काफ लीग बनी, या एक पेट्रियाट बनी थी पीपल्स पार्टी पेट्रियाट शेरपाओ वाली, सिकंदर राव सिकंदर इकबाल वाली, या फिर अभी बलोचों की पार्टी बनी BAP बाप पार्टी जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अब इनके लिए कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जमातें हैं, तो उन पे मेरा ख्याल है तनकीद की है, उनके बारे में कहा है कि ये सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तो ये बहरहाल इन्होंने जमात बनाई है, नाम दे दिया है, और इन्होंने कहा है कि हम जब बनाएंगे तो उसके बाद सियासी जमातों से, सियासतदानों से जो हमारे यानी जहन के करीब करीब हैं,
تو ہمارے موقف کے قریب قریب ہیں، ہم ان سے رابطہ کریں گے اور ان کو شامل کریں گے۔ اتنی ساری سیاسی جماعتوں کے بعد کیا پاکستان میں کسی اور نئی سیاسی جماعت کی گنجائش ہے؟ میرا خیال ہے گنجائش موجود نہیں ہے ویسے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کی جو اپنی سیاسی حیثیت ہے وہ ہے نون لیگ کی وجہ سے۔ وزیر اعظم بنے، وہ سابق وزیر اعظم ہے اب، تو وہ بھی نون لیگ کے مرہون منت بنے تھے۔ شاہد خاقان عباسی لوگوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے، چودھری نثار علی خان ہے مثال کے طور پر، یا شاہد خاقان عباسی، ان کا وہ الگ الگ مزاج ہے۔ یہ عوامی لیڈر شاید نہ بن پائیں، کیونکہ جو سیاسی جماعت بناتا ہے نا، اس کو بہت بڑا دل کرنا چاہیے، بہت بڑا دل ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، اس کو پورے ملک کو چلانا ہوتا ہے، بھائی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو چلانا ہوتا ہے۔ وہ نواز شریف میں تو ہو سکتی ہے، وہ آصف زرداری میں تو ہو سکتی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان میں تو ہو سکتی ہے، وہ بے نظیر بھٹو میں تو ہو سکتی ہے، وہ عمران خان بھی جیسے بھی چل رہے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی کی وہ میرا خیال ہے کہ لیول نہیں ہے کہ شاہد خاقان عباسی پارٹی چلا سکیں، اور پارٹی کے لیے بھائی خرچہ بھی چاہیے۔ بالکل، پارٹیاں ایسے تو نہیں چلتی۔ بالکل، تو شاہد خاقان عباسی خرچہ کرنے والا ہے نہیں ہے بالکل، تو وہ اتنا بھی خرچہ نہیں کر پائے گا کہ جس طرح پی ٹی آئی پہ خرچہ ہو رہا ہے یا باقی جماعتوں پہ خرچہ ہو رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنا خرچہ بھی بناتی ہیں، یہ ٹکٹیں بھی بیچ رہی ہوتی ہیں، یہ ان کی فیسیں ہوتی ہیں کہ بھائی ٹکٹ اپلائی کرو تو اتنے پیسے 50 ہزار لاکھ روپیہ جمع کرانا ہے، یا پھر ٹکٹ پہ لیتے ہیں تو اس پہ پارٹی کو دیتے ہیں، یہ الزامات لگتے ہیں پارٹیوں پہ، تو وہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پارٹی کا بڑا خرچہ ہوتا ہے، پارٹی سیکریٹریٹ اس دور میں، وہ بھی جو دور جو ہے سوشل میڈیا کا ہے اور اس میں پروپیگنڈا کا دور چل رہا ہے، تو اس میں شاہد خاقان عباسی کے لیے سیاسی جماعت بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں بھی، ہم دونوں ابھی اعلان کر دیتے ہیں، نئی سیاسی جماعت بنا دیتے ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ بنانا آسان ہے، پارٹی کو چلانا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میرا خیال ہے کہ اللہ کرے، دعا کرتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کی پارٹی کامیاب ہو، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ سیاسی جماعت کوئی بہت بڑی جماعت بن سکتی ہے۔ ہاں، آگے چل کے کوئی اور جماعت اور لیڈر قبضہ کر لیں اس پہ۔ قاف لیگ بنائی تو کسی اور نے تھی، اور حماد اظہر جو ہیں، میاں اظہر، پہلے میاں اظہر تھے اور اچانک چودھری شجاعت حسین بن گئے، صدر بن گئے، تو چودھری شجاعت حسین کی ملکیت بن گئی ہے قاف لیگ اب۔ تو اس طرح پارٹیاں بناتا کوئی ہے اور چلاتا کوئی ہے، قبضہ کوئی اور کر لیتا ہے۔ عمران خان نے مثال کے طور پر بنائی پی ٹی آئی، عمران خان خود تو جیل میں ہے۔ عمران خان کے بعد کیا عمران خان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں وہ چلائیں گی، جمائمہ چلائیں گی؟ نہ۔ کیا عمران خان کے بیٹے چلائیں گے؟ نہ۔ کیا عمران خان کی سسٹر چلائیں گی؟ میرا نہیں خیال۔ تو یہ شاہ محمود قریشی اور یہ جو ابھی پارٹی کے لیڈرز ہیں، پارٹی تو ان کے حوالے ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے شاید پارٹی بنا رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی آج کل نواز شریف صاحب کی بہت تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کیا اس چیز کے چانسز نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کو تو نہیں کہیں جوائن کر رہے ہیں؟ پہلے نواز شریف نے تعریفیں کی، ابھی نواز شریف کا جو الیکشن تھا نا، صدر بنے نا نواز شریف کچھ دن پہلے، پروگرام بھی کیا تھا ہم نے، تو اس میں نواز شریف نے پہلے تعریفیں کی اس کی شاہد خاقان عباسی کی، کہ ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا ہے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ، اور یہ وہ اس طرح کی تعریفیں کی۔ تو بدلے میں پھر شاہد خاقان عباسی نے بھی تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ ابھی میڈیا ٹاک بھی کیے ہیں، ٹی وی انٹرویو بھی دیے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میاں صاحب کے ساتھ میری 35 سالہ رفاقت رہی ہے، سو میاں صاحب کے ساتھ عزت اور احترام کا رشتہ ہے، میاں صاحب جب بھی حکم کریں گے میں ان کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، یہ اس طرح کے اندیے تو دیے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نون لیگ جب میں نے چھوڑی ہے تو نہ میں نے نون لیگ کو کہا ہے کہ مجھے واپس لے لو، اور نہ نون لیگ والوں نے رابطہ کیا ہے کہ واپس آؤ۔ صحیح۔ تو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اختلاف بھی رکھ رہا ہوں، نون لیگ کی پالیسیوں کے ساتھ اختلاف بھی رکھ رہا ہوں، صحیح، اگر میاں صاحب رابطہ کریں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ تو یہ پاسیبلٹی ہے اس بات کی کہ شاہد خاقان عباسی پھر نون لیگ میں چلے جائیں، پارٹی نہیں بنانے کا ارادہ ختم کر دیں، یہ پاسیبلٹی ہے، صحیح، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن فی الحال
جب واپسی ہوتی ہے نا تو ماحول اسی طرح ہی بنتا ہے بالکل کہ بھائی آپ پہلے ایک یعنی تعلقات بہتر کریں، جو غلط فہمیاں ہیں، اور سیز فائر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی پہلے تعریفیں کرو. بالکل. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں بھی ہو سکتا. لیکن فی الحال وہ پارٹی بنانے کا اعلان کر چکے ہیں. ابھی نون لیگ سے رابطہ اگر ہوا تو پھر دیکھیں گے. صحیح. اچھا، ملک میں جو اتنی پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، جب وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکی تو کیا ایک نئی سیاسی جماعت کے لیے تبدیلی لانا ایک چیلنج نہیں ہوگا؟ بالکل کوئی سیاسی جماعت تبدیلی نہیں لا سکی، اور نہ ہی شاہد خاقان عباسی کی پارٹی کوئی تبدیلی لا سکے گی، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ پارٹی تو بنا رہے ہیں، شاید وہ اپنے لیے نہیں بنا رہے، کسی اور کے لیے بنا رہے ہوں گے. صحیح. تو پارٹیوں میں ایسے لوگ گھساتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ان کو بھیجتی ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کو بھیج رہی ہوتی ہے، اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس پارٹی میں چلے جائیں. تو وہ قبضہ تو ان کا اکثریت ان کی ہو جائے گی فرض کریں. تو پھر شاہد خاقان عباسی کا کیا رہے گا؟ تو سیاسی بندے تو وہی ہے نا. یہاں پہ کوئی انقلابی بندہ نہیں ہے پاکستان میں جو انقلاب لائے اور یہ وہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا نئی سیاسی جماعت بننے سے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑی جماعت بھی نہ بن پائے. بہت شکریہ. جی ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید اس طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ڈیلی ہمارے چینل کو وزٹ کریں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. کل ملتے ہیں ایک نئی خبر کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.